حروف پر دو قسم است، حرف اصلی، حرف زائدہ. حرف اصلی آنس کی در مقابل فا و عین و لام بود، چون ضرب بر وزن فعل. و حرف زائد آنس کی در مقابل این حروف نبود، چون اکرم بر وزن افعل. حروف دو قسم پر ہیں، حرف اصلی، حرف زائدہ. حروف دو قسم پر ہیں، حرف اصلی، حرف زائدہ. حرف اصلی وہ ہے کہ مقابلہ فا اور عین اور لام کلمہ اسم یا فعل میں. حرف اصلی وہ ہے جو مقابلہ فا، عین اور لام کے ہوں، جیسے ضرب بر وزن فعل، جیسے ضرب بر وزن فعل. حرف زائد وہ ہے جو مقابلہ فا، عین، لام کے نہ ہو، جیسے اکرم بر وزن افعل. حروف زائد کی دو تقسیمیں ہیں. 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 حروف زائد کی کتنی تقسیمیں ہیں؟ پہلی تقسیم کے اعتبار سے زائد کی دو قسمیں ہیں. حروف زائد کی دو تقسیمیں ہیں. پہلی تقسیم کے اعتبار سے زائد کی دو قسمیں ہیں. پہلا قسم یہ ہے کہ اس زائد کو دیکھیں گے کہ یہ زائد ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے یا ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس نہیں. حروف زائدہ کی دو تقسیمیں ہیں. پہلی تقسیم کے اعتبار سے زائد کی دو قسمیں ہیں. پہلی تقسیم کے اعتبار سے زائد کی دو قسمیں ہیں. پہلا قسم یہ ہے کہ اس زائد کو دیکھیں گے کہ یہ زائد جو ہے ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے یا ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس نہیں ہے. یہ ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے یا ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس نہیں ہے. اگر یہ زائد جو ہے ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے. ارے فون وغیرہ جمع کر دو، خواہ مخواہ سچے بنو، ٹھگ مت بنو. بس ٹھگ طالب علم جو ہے بس وہ وقت گزارتا ہے. جو طالب علم ضابطے کے موافق رہے گا وہ فائدہ اٹھائے گا. جو ٹھگ بنے گا وہ آیا تھا بھی ٹھگ، جائے گا بھی ٹھگ. بس صرف چند دن رہ کر دوسروں کو تکلیف دے گا، صرف یہ فائدہ اس سے ہوگا. بس صرف اس سے یہی فائدہ ہوگا کہ ساتھیوں کے لیے اذیت کا وہ ذریعہ بنے گا. اس لیے اپنے موبائل جو ہیں وہ ہفتے کی رات جمع کیا کرو اور جمعہ رات کو پھر اپنے ذمہ دار سے لیا کرو. ضروری بات ہے کسی سے بس بات کر لو، بس خواہ مخواہ دوسرے کو بھی تکلیف مت دو. نہیں تو صف اول ٹی نماز خوانی سے ماشاء اللہ نہیں بھی ٹھگ سے. انا للہ بس میں ایسے تنگ ہوتا ہوں پھر ایسے ساتھیوں سے تبھی تک. بس حروف زائد کی دو تقسیمیں ہیں. پہلی تقسیم کے اعتبار سے زائد کی دو قسم ہیں. پہلا قسم کے اعتبار سے زائد کی دو قسمیں ہیں.
کہ اس زائد کو دیکھیں گے کہ یہ ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے. اب یہ بھی سبق میں ذہن اس کا سبق کی طرف نہیں ہوگا، ذہن اس طرف ہوگا کہ پتہ نہیں فون کرنے والا کون سا مخلص میرا ساتھی ہے. بس اب ذہن جو ہے سبق پورے اخیر تک ذہن اسی طرف ہوگا کہ جب سبق سے فارغ ہو جائے دیکھے کہ یہ فلانا ہے، پھر خیمے میں جائے گا، اس کے ساتھ رابطہ کرے گا. معذرت جی میں سبق میں تھا، آپ کا فون آیا، اب فرماؤ کہ انت تافز خوشی سکنے، اب فرماؤ کہ امر. بس ایسے ساتھی جو ہے وہ پڑھنے والے ساتھی بھی نہیں. اس سے نقصان ہے. جو ساتھی بات مان کر چلتا ہے وہ دن بدن ترقی کرتا ہے، اور جس میں بات ماننے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ رہ جاتا ہے بیچارہ. بس صرف مدرسوں میں ایسے پڑا رہتا ہے، بس وقت گزارتے گزارتے مولوی تو بن جاتا ہے لیکن وہ کام کا نہیں ہوتا ہے. وہ خسی مولوی ہوتا ہے، خسی مولوی. اور خسی بیل جو ہوتا ہے وہ خسی بیل اس سے کبھی گائے حاملہ نہیں ہوتے ہیں. تو خسی مولوی جو ہے وہ پڑھانے والا نہیں ہوتا ہے، بس صرف ایسے شوشا تو ہو جاتا ہے، وہ پڑھانے کے قابل نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مدرسے جس میں بھی وقت گزارا ہے وہ اپنی مرضی کے موافق رہا ہے. مدرسے کے اساتذہ کے قوانین کے موافق جو ہے وہ بیچارہ نہیں رہتا ہے، اس لیے وہ رہ جاتا ہے. تو زائد کی دو تقسیمیں ہیں. پہلی تقسیم کے اعتبار سے زائد کی دو قسمیں ہیں. دیکھیں گے کہ یہ زائد جو ہے ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے یا ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس نہیں ہے. اگر یہ زائد ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے، یعنی یہ زائد وزن نکالنے میں پھر اس حرف اصلی کے جو ہے وہ تابع ہوگا. اگر یہ زائد ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے تو اس حرف اصلی کے مقابلے میں وزن میں جو حرف ہے اس زائد کے مقابلے میں بھی وزن میں وہی حرف آئے گا. یعنی یہ زائد جو ہے وزن کے نکالنے میں ماقبل والے حرف اصلی کا جو ہے کیا ہے تابع ہے. جیسے کہ جل بابا، جیسے جل بابا، جل بابا. اب اس میں بائے دوم جو ہے، بائے دوم اس میں جو بائے دوم ہے یہ ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے. یہ بائے دوم جو ہے یہ ماقبل والے با جو ہے اس کا ہم جنس ہے. اب ماقبل والا با حرف اصلی ہے، اس کے مقابلے میں لام ہے، تو اب یہ با ثانی جو ہے یہ وزن میں اپنی جگہ پہ خود نہیں آئے گا بلکہ اس کے بھی مقابلے میں وزن میں لام لائیں گے، چونکہ یہ وزن نکالنے میں ماقبل والے حرف اصلی کے تابع شمار کیا جاتا ہے. اس لیے جل بابا کا وزن کیا نکالیں گے؟ فعللا. جل بابا بروزن فعللا. اب فعللا یہ جل بابا میں بائے دوم اصلی ہے یا زائد؟ تو فعللا میں لام دوم بھی زائد ہوگا. اس لیے اب جل بابا یہ ہفت اقسام میں صحیح کہلایا جائے گا کیونکہ اس کے اندر دو حرف تو ہیں لیکن دوسرا حرف زائد ہے، وہ اصلی نہیں. اور وزن میں جو فعللا ہے یہ ثلاثی کہلایا جائے گا چونکہ لام ثانی جو ہے وہ زائد ہے، اصلی نہیں. اس میں پہلی تقسیم کے اعتبار سے زائد کی دو قسمیں ہیں. دیکھیں گے کہ یہ زائد ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے یا ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس نہیں.
اگر یہ زائد ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے، اگر یہ زائد ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے تو اب ماقبل والا جو حرف اصلی ہے وزن میں اس کے مقابلے میں جو حرف ہے اس زائد کے مقابلے میں بھی وزن میں کوئی حرف آئے گا، جیسے کہ جل بابا بر وزن فعللا۔ اب یہ با دوم زائد ہے، یہ ماقبل والے با کا ہم جنس ہے۔ کتنی بات آئی ذہن میں؟ اچھا، اب با دوم جو ہے یہ وزن نکالنے میں ماقبل والے با کا کیا ہوگا؟ تابع ہوگا، ماقبل والے با کا۔ اب اس قسم کا جو زائد ہے یہ 29 حروف ہجا سب میں سے آ سکتا ہے۔ 29 حروف ہجا، مثلا با زائد ہو یا دال زائد ہو یا سین زائد ہو یا کوئی اور حرف کیا ہے زائد ہو۔ اچھا، دوسرا قسم یہ ہے کہ یہ زائد جو ہے یہ ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس نہیں۔ زائد ثانی جو ہے یہ ماقبل والے زائد جو ہے یہ ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس نہیں۔ بس اس موبائل سے ایسے ذہن ایسے بوجھ آیا کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا کہوں، بس پھر بیٹھا بھی ماشاءاللہ ٹھگ سامنے ہے، اور ایک ہوتا ہے اپنی غلطی پہ شرمندہ، اور ایک ماشاءاللہ پھر ہنس سے خوش ہو کر کے بس بیکار بیکار۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ زائد جو ہے یہ ماقبل کا ہم جنس نہ ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ زائد اپنی جگہ پہ وزن میں خود آتا ہے۔ یہ زائد جو ہے وزن نکالنے میں اپنی جگہ پہ خود آتا ہے، جیسے کہ زاربن۔ اب زاربن کے اندر یہ الف زائد ہے لیکن ماقبل میں کوئی حرف اصلی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا ہم جنس ہو، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وزن میں اپنی جگہ پہ خود آئے گا، جیسے کہ زاربن بر وزن فاعل، زاربن بر وزن فاعل۔ اب یہ الف زائد ہے لیکن ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس نہیں، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وزن جب نکالو تو یہ اپنی جگہ پہ خود آئے گا، جیسے زاربن بر وزن فاعل، محمود محمود۔ اب یہ واو زائد ہے لیکن ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وزن میں اپنی جگہ پہ خود آئے گا، محمود بر وزن مفعول۔ اس قسم کا زائد جو ہے وہ صرف سألتمونیہا کے حروف میں بند ہے۔ یہ زائد جو ماقبل کے حرف اصلی کے ہم جنس نہ ہو، یہ زائد کا قسم صرف سألتمونیہا کے حروف میں بند ہے، اور پہلا جو تھا زائد جو ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہو وہ 29 حروف ہجا سب میں سے آ سکتا ہے۔ اتنی بات آگئی ذہن میں؟ اب دیکھیں گے کہ تکرار جو ہے، تکرار یعنی جب کسی کے کلمہ میں جو ہے حروف مکرر ہوں تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ جب کیا ہے کسی کلمے میں حرف تکرار سے آ جائیں تو اس کی کیا ہے دو صورتیں، کہ دیکھیں گے کہ تکرار جو ہے وہ ایک حرف کا ہے یا تکرار دو حرفوں کا ہے۔ تکرار جو ہے کسی ایک حرف کا ہو، پھر سمجھو بھائی کلمے کو دیکھیں گے کہ کلمے میں جو تکرار ہے، جیسے جل بابا، با تکرار سے ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تکرار جو ہے ایک حرف کا ہے یا تکرار دو حرف کا۔ اگر تکرار ہے ایک حرف کا، تکرار کس کا ہے؟ ایک حرف کا،
تو اب اس صورت میں پہلا حرف جو ہے وہ اصلی شمار ہوتا ہے، دوسرا حرف زائد شمار ہوتا ہے، بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود نہ ہو۔ کلمے میں دیکھیں گے کہ تکرار، سبق ذرا مشکل ہے توجہ سے دیکھیں گے کلمے میں کہ تکرار جو ہے وہ ایک حرف 2 دفعہ آیا ہے یا 2 حرف جو ہے وہ تکرار سے آئے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ حرف بھی 2 دفعہ اور یہ حرف بھی 2 حرفوں کا تکرار ہو گیا۔ کلمے کو دیکھیں گے کہ اس میں تکرار جو ہے وہ ایک حرف کا ہے یا تکرار 2 حرفوں کا ہے۔ اگر تکرار ہے ایک حرف کا، تکرار ایک حرف کا، اب اس ایک حرف کا تکرار ہے، ان کے درمیان دیکھیں گے کہ کوئی حرف اصلی موجود ہے یا کوئی حرف اصلی موجود نہیں۔ اگر ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود نہیں تو یہ دوسرا جو حرف ہے تکرار سے آیا ہے وہ زائد ہوگا، پہلا جو ہے وہ اصلی ہوگا۔ دوسرا زائد، پہلا کیا ہے؟ اصلی۔ دوسرا زائد، پہلا اصلی۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے کنبن، جیسے کہ اس کی مثال کنبن، کن۔ اب یہ کنبن میں تکرار ایک حرف کا ہے یا 2 حرفوں کا؟ کون سا حرف ہے؟ نون جو ہے مشدد، یہ حقیقت میں 2 نون ہیں۔ جہاں پر بھی شد ہو کسی حرف کے اوپر تو وہ حقیقت میں 2 حرف ہے۔ ایسے میں اب تکرار ایک حرف کا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ اصل میں تھا کین نبن، کین نبن۔ اب نون کو نون میں کیا ادغام تو ہو گیا کن نبن۔ اب یہ کنبن میں تکرار ایک حرف کا ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی حرف کیا ہے؟ اصلی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ جب ان کے درمیان کوئی حرف اصلی نہیں، تکرار جو ہے وہ ایک حرف کا ہے اور ان کے درمیان کوئی حرف اصلی نہیں، تو اب یہ تکرار ثانی جو ہے وہ زائد ہوگا۔ جیسے کنبن بروزن فعال۔ اب کنبن اصل میں کیا تھا؟ کن نابن، کن نابن، کن نابن، کن نابن۔ ایسے میں اب پہلے 2 منٹ پہلے عرض کیا تھا کہ اگر ایک کلمے میں 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں تو پھر دوسرا حرف جو ہے وہ وزن نکالنے میں، بولو، ماقبل والے حرف اصلی کے تابع شمار کیا جاتا ہے۔ اب کن نبن، اب نون ثانی جو ہے وہ ماقبل والے نون کا ہم جنس ہے۔ اب ماقبل والا جو نون ہے اس کے مقابلے میں وزن میں کون سا حرف آیا ہے؟ عین آیا ہے۔ ایسے تو دوسرے نون کے مقابلے میں بھی وزن میں عین لائیں گے۔ اب کن نبن بروزن فعال، کن نبن بروزن فعال، ٹھیک ہے۔ اب کن نبن میں نون کو نون میں ادغام کیا تو پھر وزن میں بھی عین کو عین میں ادغام کریں گے۔ اب کن نبن میں نون کو نون میں ادغام کرو تو وزن کیا نکلے، صیغہ کیا ہوگا؟ کن نبن۔ تو اس کے برابر وزن میں بھی عین کو عین میں ادغام کرو، فعال، فعال، کنبن بروزن۔ اگر تکرار ہے ایک حرف کا، تکرار کس کا ہے؟ ایک حرف کا، لیکن ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود ہو نہیں، تکرار اگر کیا ہے ایک حرف کا ہے، پھر دیکھیں گے کہ ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود ہے یا کوئی حرف اصلی موجود نہیں۔ اچھا، اب اگر ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود ہے تو اب دونوں حرف اصلی شمار ہوں گے۔ اگر ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود ہے تو پھر دونوں جو ہے وہ اصلی شمار ہوں گے۔ پھر سمجھو، تکرار جو ہے ایک حرف کا ہے، ٹھیک ہے،
ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود نہیں. تکرار ایک حرف کا ہے, ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود نہیں. اب اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو بالکل حرف ہی نہیں, جیسے کن نبن, کن نبن, ان دونوں نونوں کے درمیان کوئی حرف ہی نہیں, کوئی حرف نہیں. ایسے میں دوسری صورت اسی کی کہ ان کے درمیان حرف ہے لیکن اصلی نہیں, ان کے درمیان حرف تو ہے لیکن اصلی نہیں, تو پھر بھی دوسرا جو ہم جنس حرف ہے وہ زائد شمار ہوگا. جیسے کہ ذہلولن, جیسے کہ ذہلولن, ذہلولن, ذہلولن. اب یہ ذہلولن کے اندر لام دوم یہ ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے, اور ان کے درمیان حرف اصلی موجود نہیں, زائد موجود ہے. کنبن میں تکرار ایک حرف کا تھا لیکن ان کے درمیان کوئی حرف موجود نہیں. اب دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ان کے درمیان حرف اصلی نہیں بلکہ حرف زائد. اس صورت میں بھی تکرار ثانی جو ہے وہ زائد شمار ہوگا, تکرار ثانی. اب ذہلولن بروزن ذہلولن, ذہلولن بروزن ذہلولن, ذہلولن بروزن ذہلولن, ذہلولن بروزن. اتنی بات آگے ذہن میں. یا حفیفدن, 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 حفیفدن. اب اس میں بھی تکرار حفیفدن, تکرار کتنے حرفوں کا ہے؟ ایک حرف کا ہے. سید نور ہے, سید نور مہمان سے ملو. اگر تکرار جو ہے ایک حرف کا ہے لیکن ان کے درمیان زائد ہے, اصلی موجود نہ ہو, بار یا تو بالکل حرف نہ ہو تب بھی تکرار ثانی زائد, یا ان کے درمیان حرف ہے لیکن زائد ہے پھر بھی زائد. اب حفیفدن, حفیفدن, اب حفیفدن کے اندر فائے دوم وہ ایک حرف تکرار سے ہے, ان کے درمیان یا زائد ہے, تو اب یا جب زائد ہو تو تکرار ثانی جو ہے وہ بھی زائد شمار ہوگا. حفیفدن کا وزن فعیعالن, حفیفدن بروزن فعیعالن, فعیعالن, فعیعالن. حندقوقن, حندقوقن, حندقوقن. اب دیکھو حندقوقن میں ایک حرف یہ کاف تکرار سے ہے کہ نہیں؟ جی. لیکن ان کے درمیان حرف اصلی ہے یا حرف زائد؟ حرف زائد. جب ان کے درمیان حرف زائد ہو تو پھر تکرار ثانی جو ہے وہ زائد شمار ہوتا ہے. لیکن اب وہ چونکہ ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے وہ کاف کا, تو اب کاف اول کے مقابلے میں وزن میں جو حرف ہے کاف ثانی کے مقابلے میں بھی وزن میں وہی حرف آئے گا. اب حندقوقن بروزن فعللولن یا فنعلولن بروزن فنعلولن. اب یہ فنعلولن شش اقسام میں ثلاثی ہے کیونکہ اس کے اندر لام ثانی جو ہے وہ زائد ہے, اور رباعی میں شرط ہے کہ دو لام اصلی ہوں, دو لام اصلی ہوں, اس میں لام ثانی زائد ہے. اتنی بات آگے ذہن میں. اب دوسری صورت کہ اگر تکرار تو ہے ایک حرف کا, ٹھیک ہے, تکرار کیا ہے؟ ایک حرف کا ہے, ان کے درمیان حرف اصلی موجود ہے,
پہلی صورت تھی کہ یا ان کے درمیان کوئی حرف نہیں یا ان کے درمیان ہے لیکن حرف زائد ہے. اب دوسری صورت یہ کہ تکرار ایک حرف کا ہے لیکن ان کے درمیان حرف اصلی موجود ہے. جب ان کے درمیان حرف اصلی موجود ہو تو تکرار ثانی جو ہے وہ اصلی شمار ہوتا ہے. جب ان کے درمیان حرف اصلی موجود ہو تو تکرار ثانی جو ہے وہ اصلی شمار ہوتا ہے. جیسے قر کا فن، جیسے قر کا فن، قر کا فن، قر کا فن. اب یہ قر کا فن کاف جو ہے ایک حرف تکرار سے ہے کہ نہیں؟ بولو. کاف جو ہے ایک حرف ہے تکرار کے ساتھ ہے. کاف جو ہے ایک حرف ہے تکرار کے ساتھ، لیکن ان کے درمیان یہ جو را ہے یہ کیا ہے؟ اصلی ہے. جب تکرار ایک حرف کا ہو اور ان کے درمیان کوئی حرف اصلی آ جائے تو تکرار ثانی جو ہے وہ اصلی شمار ہوتا ہے. اب کر کفن بروزن فعلالن، اب کر کفن بروزن. اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کاف ثانی جو ہے یہ ماقبل والے کاف اصلی کا ہم جنس ہے لہذا وزن میں اس کے تابع ہو. اس میں وزن میں کیا ہے؟ اس کے تابع ہو، اس کے تابع نہیں ہوگا. فا کلمہ تکرار سے اس وقت آتا ہے جب عین کلمہ بھی تکرار سے ہو. اس لیے فا کلمہ تن و تنہا اکیلا وہ کبھی بھی تکرار سے نہیں آتا ہے. اب کر کا فن بروزن فعلالن، کر کا فن بروزن حدرادن، 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 حدرادن. اب دیکھو یہ دال ثانی جو ہے یہ ماقبل والے دال کا ہم جنس ہے. بولو تو صحیح، ہم جنس ہے. یہ دال ثانی ماقبل والے دال کا ہم جنس ہے. اب ان کے درمیان حرف اصلی موجود ہے. جب ان کے درمیان حرف اصلی موجود ہو تو تکرار ثانی وہ اصلی شمار ہوگا. اب حدردن کا وزن نکلے گا فعلالن. یہ نہیں ہے کہ فعلن نکالیں دال ثانی کو ماقبل والے دال کے تابع کرے وزن میں، نہیں، کیونکہ ان کے درمیان را اصلی ہے اس لیے تکرار ثانی جو ہے وہ اصلی شمار ہوتا ہے. حدردن بروزن فعلالن، حدردن بروزن درد بی سن، درد بی سن، درد بی سن، درد بی سن. اب دیکھو درد بی سن دال ثانی یہ ماقبل والے دال کا ہم جنس ہے اور ان کے درمیان حرف اصلی آیا ہوا ہے تو اب تکرار ثانی وہ اصلی شمار ہوگا. درد بیسن بروزن فعللیل، درد بیسن بروزن فعللیل. اتنی بات آ ذہن میں. اب یہ تو مثالیں تھیں وہ کہ تکرار ایک حرف کا ہے. تکرار کتنے حرفوں کا ہے؟ ایک حرف کا ہے. اگر تکرار ہے دو حرفوں کا یعنی ایک کلمے میں دو حرف جو ہے وہ تکرار سے آئے ہوئے ہیں، ایک کلمے میں دو حرف کیا ہے؟ تکرار سے آئے ہوئے ہیں، تب اس کا حکم یہ ہے مثلا یہ بھی تکرار سے آیا ہے یہ حرف بھی، تو یہ ایک حرف ہے تکرار سے آیا ہوا ہے، یہ بھی ایک حرف ہے تکرار سے آیا ہوا. اب دیکھیں گے کہ ان کے درمیان اگر کوئی حرف اصلی موجود ہے یا ان کے درمیان حرف اصلی موجود نہیں. اگر ان کے درمیان حرف اصلی موجود نہیں تو تکرار ثانی جو ہے وہ زائد ہے. پچھلے دونوں حرف جو ہے ہم جنس کے وہ کیا ہے؟ زائد ہوں گے اور پہلے دونوں حرف جو ہے وہ اصلی ہوں گے. اس کی مثال جیسے کہ مر مری سن، مر مری سن، مر مری سن. اب مر مری سن میں تکرار کتنے حرفوں کا ہے؟ دو حرفوں کا. میم بھی تکرار سے، را بھی تکرار سے ہے.
ایسے میں لیکن ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود نہیں۔ جب ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود نہیں ہے تو یہ تکرار جو پچھلا ہے دونوں حرفوں کا یہ دونوں زائد ہوں گے۔ اب یہ میم زائد ہوگا لیکن یہ ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے، تو اب ماقبل والے حرف اصلی کے مقابلے میں وزن میں کون سا حرف ہے؟ فا۔ ایسے میں تو اس میم ثانی کے مقابلے میں بھی وزن میں فا لائیں گے۔ مرمریسن، اب یہ را جو ہے یہ ماقبل والے را کا ہم جنس ہے، ایسے میں اب ماقبل والے را کے مقابلے میں وزن میں عین ہے، لہذا اس را ثانی کے مقابلے میں بھی وزن میں عین لائیں گے۔ اب مرمریسن کا وزن ہوگا فاعیل، 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 ایسے میں فاعل لیل بلکہ فاعیل، فاعل لیل نہیں بلکہ فاعیل، فاعیل۔ اب دیکھو اس میں تکرار دو حرفوں کا ہے، میم بھی 2 دفعہ آیا ہے، را بھی 2 دفعہ آیا ہے۔ اب ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود نہیں ہے۔ جب حرف اصلی موجود نہ ہو ان کے درمیان، اب اس کی 2 صورتیں، یا تو بالکل حرف ہی نہیں جیسے یہاں پر مرمریسن ان کے درمیان، تو اس صورت میں بھی تکرار ثانی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسے میں جیسے کہ مرمریسن بروزن فاعیل، فاعیل، یا سمحمحن، سمحمحن، سمحمحن۔ اب دیکھو سمحمحن یہ میم تکرار سے اور ہا بھی کیا ہے؟ تکرار سے، ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود نہیں تو تکرار ثانی کیا ہے؟ زائد ہے، جیسے کہ سمحمحن، اب اس کا وزن نکلے گا فاعل، فاعلن۔ اب میم اول کے مقابلے میں عین تو میم ثانی کے مقابلے میں بھی ہا کے مقابلے میں لام تو ہا ثانی کے مقابلے میں بھی لام۔ اب میم اول بھی اصلی، ہا بھی اصلی، میم ثانی بھی زائد، ہا بھی زائد۔ تکرار 2 حرفوں کا ہے لیکن ان کے درمیان کوئی حرف اصلی موجود نہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ تکرار ثانی جو ہے یہ دونوں کے دونوں حرف زائد ہوں گے، جیسے مرمریسن بروزن فاعیل، سمحمحن بروزن فاعل، فاعل، جیسے کہ سمحمحن بروزن۔ اتنی بات آگے ذہن میں، اگر تکرار 2 حرفوں کا ہے، تکرار 2 حرفوں کا ہے لیکن ان کے درمیان حرف اصلی موجود ہے، تکرار 2 حرفوں کا ہے لیکن حرف اصلی موجود ہے تو پھر تکرار ثانی وہ اصلی شمار ہوگا، تکرار ثانی نہیں، جیسے کہ سل سبیلن، سل، اب دیکھو سل یہ سین ہے اور لام ہے، پھر دوبارہ سین آیا ہے سل، تو سین تکرار سے ہو گیا، بیلن، لام بھی، اب 2 حرف تکرار سے ہیں، سین بھی تکرار سے آیا ہے، لام بھی تکرار سے ہے، لیکن ان کے درمیان حرف اصلی موجود ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ با ہے، تو با جب حرف اصلی موجود تو تکرار ثانی وہ اب اصلی شمار ہوگا۔ اب سل سبیل کا وزن نکلے گا فعلیل، سل سبیل کا وزن فعلیل، سل سبیل بروزن، یہ نہیں کہیں گے کہ سین ثانی جو ہے وہ وزن میں سین اول کے تابع ہو اور لام ثانی وہ وزن میں لام اول کے تابع ہو، اب تابع شمار نہیں ہوگا، مستقل اب ان کی الگ حیثیت ہے، سین ثانی بھی اصلی، لام ثانی بھی اصلی، سل سبیل بروزن۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟
بھئی اگر دو حرف تکرار سے آ جائیں اور ان کے درمیان حرف اصلی موجود نہ ہو تو تکرار ثانی زائد. اگر تکرار دو حرفوں کا ہے لیکن ان کے درمیان حرف اصلی موجود ہے تو تکرار ثانی اصلی. لیکن یہ ضابطہ اس وقت ہے کہ جب کیا ہے حروف اصلی کم از کم 3 ہوں. تو یہ ضابطہ جو ہے اس وقت ہے جب کہ حروف اصلی کم از کم مثلا زلزلہ. اب زلزلہ میں زا تکرار سے ہے، لام بھی تکرار سے، ان کے درمیان کوئی حرف اصلی بھی موجود نہیں. اب ضابطہ یہ تو تھا کہ زائے دوم اور لام دوم یہ کیا ہوں؟ زائد ہوں. لیکن یہ ضابطہ اس وقت ہے کہ جب کلمے کے جو حرف اصلی ہے وہ کم از کم 3 ہوں. اگر کلمے کے حرف اصلی 3 نہیں بن سکتے تو اب تکرار جو ثانی ہے اس کو اصلی شمار کریں گے، اب اس کو زائد شمار نہیں کریں گے. جیسے زلزلہ، زل، اب زائے ثانی کو اور لام ثانی کو اگر زائد شمار کریں تو کلمے کے حروف بولو 2 رہ جاتے ہیں، حالانکہ کلمہ بنتا ہے کم از کم 3 حرف سے. اس لیے اب زائے ثانی بھی اصلی، لام ثانی بھی اصلی. زلزلہ بروزن فعلل، صرصر بروزن فعلل. حروف زائد کی 2 تقسیمیں تھیں، اور پہلی تقسیم کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں کہ زائد حرف کو دیکھیں گے کہ ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس ہے یا ماقبل والے حرف اصلی کا ہم جنس نہیں. اس کی تفصیل ہو گئی. دوسری تقسیم کے اعتبار سے زائد کی 3 قسمیں ہیں. دوسری تقسیم کے اعتبار سے زائد کی زائد برائے اشتقاق، زائد برائے نقل باب، زائد برائے الحاق. دوسری تقسیم کے اعتبار سے زائد کی 3 قسمیں ہیں. زائد برائے اشتقاق، زائد برائے نقل باب، زائد برائے الحاق. زائد برائے اشتقاق اس کو کہتے ہیں کہ ایک صیغے سے دوسرے صیغہ کے بناتے وقت کچھ حرف زائد لائے جائیں. جیسے کہ ضربہ ماضی کا صیغہ ہے، اس سے جب مضارع کا صیغہ بنایا شروع میں حرف عطین زائد لگایا، ضربہ سے ہو گیا یضرب. اب یہ یا زائد ہے لیکن یہ زائد برائے اشتقاق ہے. یا ضربہ سے جب تصنیع بنایا اس کے اخیر میں الف لگا دیا تو ضربہ سے ضربا. اب یہ الف جو ہے زائد ہے، زائد برائے اشتقاق ہے. ضربہ سے جب کیا ہے واحدہ مؤنثہ کا صیغہ بنایا، اخیر میں تا لگا دیا تو ضربت. آخر میں جب تا لگا دی گئی تو کیا ہو گیا؟ ضربت. اب یہ ضربت کے اندر تا جو ہے یہ زائد ہے لیکن زائد برائے اشتقاق ہے، یہ زائد برائے اشتقاق. دوسرا قسم ہے زائد برائے نقل باب. زائد برائے نقل باب اس کو کہتے ہیں کہ مجرد سے جب مزید کا باب بنائیں تو اس میں کوئی حرف زائد لگائیں. مجرد سے مزید باب بناتے وقت کچھ حرف زائد کیا ہے لائیں. جیسے کہ کاروما یہ مجرد کا باب ہے، جب اس سے افعال باب بنانا چاہا تو شروع میں حمزہ لگا دیا تو کاروما سے. اب اکرم کا یہ حمزہ زائد ہے لیکن زائد برائے نقل باب. کاسابا یہ مجرد باب ہے، اس سے جب افتعال کا باب بنانا چاہا شروع میں حمزہ اور درمیان میں تا لگا دیا تو کسبہ سے. اب اکتسب شروع میں جو حمزہ ہے یہ بھی زائد اور تا بھی کیا ہے زائد، لیکن یہ زائد برائے نقل باب، یہ زائد برائے نقل باب. اور تیسرا قسم ہے زائد برائے غلبہ، زائد برائے الحاق. زائد برائے زائد برائے الحاق اس کو کہتے ہیں کہ ایک صیغے کو دوسرے صیغے کے ہم وزن کرنے کی خاطر کوئی حرف زائد لایا جائے. مثلا یہ دہرجہ، اس کے کتنے حرف ہیں؟ 4. اور اس طرف سے ہے جالبہ، اس کے حرف کتنے ہیں؟ 3.
تب اہل لسان حضرات نے جلب کو دہرج کا ہم وزن کرنا چاہا. ہم وزن کا معنی جیسے دہرج کے حرف 4 ہیں تو جلب کے حرف بھی 4، تو اخیر میں با لگا دیا تو اب ہو گیا جلب. اب دہرج کے بھی حرف 4، جلب کے حرف بھی 4. اب جلب کے اندر با جو دوم ہے با ثانی یہ زائد ہے، لیکن یہ زائد برائے الحاق ہے، یعنی اس کو دہرج کے ہم وزن کرنے کی خاطر اس با کا الحاق کیا گیا، تو یہ ہے زائد برائے الحاق. زائد برائے اشتقاق، زائد برائے نقل باب، یہ معنوی غرض کے لیے لائے جاتے ہیں، یعنی ان سے معنی میں تبدیلی مقصود ہوتی ہے. اب ضرب کا معنی تھا مارا اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں، اب یا اس کے شروع میں لگا دیا ہو گیا یضربو، اب معنی میں تبدیلی مقصود ہے. پہلے معنی تھا کہ اس نے مارا ہے گزشتہ زمانے میں، اب معنی ہوگا کہ مارتا ہے یا مارے گا حال یا استقبال میں. اس میں ضرب کے اخیر میں الف لگا دیا، ضربا یہ زائد برائے اشتقاق ہے. زائد برائے اشتقاق جو ہے وہ معنوی غرض کے لیے لگائی جاتی ہے، یعنی اس سے معنی میں تبدیلی مقصود ہوتی ہے. تو اب ضرب کا معنی تھا ایک مرد، ضرب کا معنی 2 مرد. اور زائد برائے نقل باب سے بھی معنوی غرض مقصود ہے کہ اس میں بھی معنی میں کی تبدیلی. مثلا کاروما یہ تھا لازم، اب اس کے شروع میں حمزہ لگا دیا تاکہ متعدی بن جائے. ایسے میں کوئی نہ کوئی غرض جو ہے معنوی مطلوب ہوتی ہے جس کی وجہ سے مجرد سے مزید کا باب بنایا جاتا ہے. تو زائد برائے اشتقاق، زائد برائے نقل باب، ان دونوں سے غرض معنوی ہے. اور زائد برائے الحاق سے غرض صرف لفظوں میں برابری ہے بس. جیسے کہ جلب کو دہرج کا ہم وزن کیا تو ہو گیا جلب. اب جلب کا جو معنی ہے جلب کا وہی معنی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں. یہ با جو زائد لگائی گئی ہے یہ صرف لفظوں کو برابر کرنے کی خاطر. اتنی بات آگئی ذہن میں. مجرد اور مزید ہونے میں زائد برائے اشتقاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. مجرد اور مزید ہونے میں مثلا ضرب یہ بھی ثلاثی مجرد تو ضربا بھی ثلاثی مجرد. یہ نہیں کہیں گے بھئی 3 حرف اصلی سے تو ایک زائد ہے. ضرب بھی ثلاثی مجرد ہے، یضرب بھی ثلاثی مجرد. اب یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ضرب تو اس میں 3 حرف اصلی ہے اور یضرب کے اندر تو 3 حرف اصلی سے زائد ہے، تو باعث ہے کہ یہ کیا ہے ثلاثی مزید بنے. زائد برائے اشتقاق کا مجرد اور مزید میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. باقی مجرد اور مزید کے اندر زائد برائے الحاق اور زائد برائے نقل باب کا اعتبار ہوتا ہے. مثلا کاروما یہ ثلاثی مجرد. اب اکرم کسب یہ ثلاثی مجرد. اکتسب اب یہ زائد برائے نقل باب ہے. ایسے میں جلب یہ ثلاثی مجرد، جلب ثلاثی مزید، جلب یہ کیا ہے ثلاثی مزید. چونکہ با ثانی زائد ہے اس لیے لام ثانی وہ بھی زائد شمار ہوگا، وہ اصلی نہیں کہ اس کو رباعی کہیں. اتنی بات آ گئی ذہن میں. بھائی زائد کی دوسری تقسیم کے اعتبار سے 3 قسمیں. ان 3 قسموں میں سے زائد برائے اشتقاق، زائد برائے نقل باب یہ معنوی غرض کے لیے زائد کیے جاتے ہیں، اور زائد برائے الحاق وہ لفظی غرض کی وجہ سے جو ہے وہ زائد جو ہے وہ لائی جاتی ہے. باقی مجرد اور مزید ہونے میں زائد برائے اشتقاق کا اعتبار نہیں کیا جاتا، زائد برائے نقل باب اور زائد برائے الحاق کا اعتبار کیا جاتا ہے. یہ بات آگئی ذہن میں. کافی ہے پڑھیں شاباش.